الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے خداوند ذل جلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی ہے یتیموں کے حوالے سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کا سامنا تھا، بہت سے لوگ مظلوم تھے، بہت سے بے سہارا تھے، بہت سے بے بس تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دو طبقوں کو بطور خاص عنوان بنایا اور ان کے حقوق کی بات کی۔ قرآن نے بھی کی، حضور نے بھی کی، تبدیل بھی کیا، سارا نظام تبدیل بھی کیا۔ ایک عورت، ایک یتیم بچہ۔ بلکہ حجۃ الوداع کے خطبے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو تلقین فرمائی، اور دو مظلوم ایسے ہیں جو اپنا حق وصول کرنے کی سخت نہیں رکھتے، یعنی اپنے طور پر اگر حق مانگ لینا چاہے تو مشکل ہے ان کے لیے۔ تو میں ان دونوں کے بارے میں تمہیں بطور خاص وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھیں۔ ایک عورت اور دوسرا یتیم۔ عورت بھی بہرحال کمزور ہے، معاشرتی طور پہ، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہے، معاشرتی طور پہ کمزور ہے۔ عورت اپنے طور پہ حق پہ لینا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہے، اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس پہلو سے حضور نے فرمایا کہ یہ بے بس طبقہ ہے کہ اگر مظلوم ہو تو اکیلی اکا دکا کوئی عورت ہوگی، کرنیاں ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ عورت جسمانی طور پہ، معاشرتی طور پہ کمزور ہوتی ہے۔ وہ تنہا اپنا حق وصول کرنا چاہے تو مشکل ہو جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا ان کا خیال رکھا۔ اور دوسرا یتیم تو بالکل بے بس ہوتا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے،
تو حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاصیت جواب دو مظلوم ہیں بھائی، میں ان کے بارے میں، اور ساتھ جملہ کہا دونوں کمزور ہیں، دونوں کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں ان دو طبقوں کے بارے میں تم سب کو بطور خاص نصیحت کر رہا ہوں کہ ان کا خیال رکھیں۔ یتیم ظاہر بات ہے، بچہ جوانی سے پہلے، بلوغت سے پہلے یتیم ہو گیا تو رشتہ داروں کا رحم و کرم، دادا کے رحم و کرم پر ہو، دادا تو خرچوں پر زیادہ ہے، چچا کے رحم و کرم پر ہوگا، پھر فیملی کے رحم و کرم پر ہوگا، کچھ اور مسئلہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی، یتیم کے بارے میں بھی اور عورت کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بہت سی باتیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہوگا۔ ویسے بنیادی طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیم کا مال زیادتی کر کے کھاتے ہیں تو پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ روٹی نہیں کھا رہے، آگ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دنیا میں آگ کھا رہے ہیں، قیامت میں آگ میں جائیں گے۔ یأکلون فی بطونہم نارا، دنیا میں یتیم کا مال جو ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قیامت کو خود آگ میں جائیں گے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یتیموں کے اموال بھی بھر رشتہ داروں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، کوئی جائیداد چھوڑ گیا ہے تو بچے تو نہیں سنبھالیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ یتیم بچوں کو، نابالغ بچوں کو ان کے اموال حوالے نہیں کرو، وہ خود ضائع کر دیں گے۔ ایک یہ بھی پہلو ہے، لا تأکلوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، مال دولت تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے، جعل اللہ لکم قیاما، زندگی مال کے ساتھ ہی گزرتی ہے، اگر اسباب ہیں تو زندگی ہے، اسباب نہیں ہیں، جعل اللہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ پاک نے اس مال اور دولت کو تمہاری زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے سہارے زندگی گزرتی ہے۔ اس مال کو بیوقوفوں کے حوالے نہیں کرو۔ بیوقوف کون؟ جو نفع نقصان نہیں پہچانتا، جو مال کے خرچے میں نفع نقصان نہیں پہنچانتے ان کے حوالے نہیں کرو۔ ان میں یتیم بھی ہے، بچے کو تو مال دو کہ دو چار دن عیاشی موڑا، بیوقوف آدمی کے مال حوالے کریں گے تو دو چار دن عیاشی کرے گا، پھر 800 روپے پڑے گا۔ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کرو جب وہ بالغ ہو جائیں، اور صرف بالغ نے یہاں دو شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی بات، جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائیں ان کے مال ان کے حوالے نہیں کرو۔ پہلا حکم، لا تؤتوا السفہاء اموالکم، ان کے مال ان کے حوالے نہیں کرو، التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال دولت کاروبار زمین یہ اللہ پاک نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے حوالے نہیں کرو۔ پھر فرمایا حتی اذا بلغوا النکاح وابتلوا الیتامی، آزماتے بھی رہو، یہ سمجھ اور عقل کے کس لیول پر ہے، چیک بھی کرتے رہو، ان کو سمجھاتے بھی رہو، چیک بھی کرتے رہو۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے بعد بھی نہیں حوالے کرنے۔ ان آنستم منہم رشد، ایک ہے بلوغت، ایک ہے رشد۔ بعض 10 سال کے بچے بھی سمجھدار ہوتے ہیں اور بعض 30 سال کا جوان بھی سمجھدار نہیں ہوتے۔ بعض 10 سال کا بچہ وہ پورا سمجھتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور 25-30 سال کا نوجوان کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ یہ لیول مختلف ہے، مزاج مختلف ہیں۔ فرمایا صرف بالغ ہونا کافی نہیں، جوان ہونا کافی نہیں، ان آنستم منہم رشد، رشد سمجھداری،
اگر مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے سمجھداری محسوس کرو کہ اب سنبھال لے گا، وقت ہو گئے مال، اس وقت تک ان کے مال ان کے حوالے نہیں کرو گے جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اپنی جائیداد، اپنی دکان، اپنے پیسے، اپنا بینک بیلنس اس کی حفاظت کر سکے گا اور صحیح طریقے سے خرچ کر لے گا، اس وقت تک مال اس کے حوالے نہیں کرو۔ یہ قرآن پاک نے کہا۔ ایک ہدایت اور بڑی مزے کی ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، ان کے بڑا ہونے سے پہلے ان کے مال کو ادھر ادھر بھی نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، فضول خرچی نہ کرو یار، ان کے مال کو ضرورت کے مطابق خرچ، بلا ضرورت ان کے مال خرچ نہ کرو، جلدی نہ کرو کہ یہ بڑے ہو کر پھر مال مانگے کہ پہلے نپٹا دو۔ تو سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ان کی جائیداد کو، ان کے مالوں کو، ان کے اثاثوں کو ان کے بڑا ہونے سے پہلے ہی ادھر ادھر نہ کر دو، نپٹارا دو، حفاظت۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اس بات کے ڈرتے ہوئے کہ بڑے ہو کر مانگیں گے تو پہلے نپٹا دو سارا، حفاظت۔ یہ دوسرا یہ بیان کیا ضابطہ، حفاظت کر کے ان کے بالغ ہونے تک ان کو دو بھی نہیں، خود بھی حفاظت۔ اچھا اب اگلی بات، من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر تم خود مالدار ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے تو ان کے مال میں سے خود خرچ رکھو، امانت ہے۔ اور اگر تم ان کے مال کی حفاظت میں تمہارا وقت لگتا ہے، تمہاری محنت لگتی ہے، تو اپنی اجرت لے سکتے ہیں۔ ایک بچے کی جائیداد ہے، سنبھالنے والے نے سنبھالی ہوئی ہے تو آخر اس کا وقت لگے گا نا، حفاظت بھی کرے گا، چلائے گا، دکان ہے چلائے گا، تو آخر وقت لگے گا۔ یہاں سے یہ اصول فقہاء نے خود دیا، جس کا وقت کسی اور کے کام میں لگے یا جس کی محنت کسی اور کے کام میں لگے، اس کی محنت میں سے اپنا حق وصول کرنا اس کا حق۔ من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو محتاج ہے، وقت نہیں دے سکتا، گنجائش نہیں ہے، تو وہ اس میں سے اپنا خرچہ لے سکتا ہے، لیکن معیار بھی بتا دیا، فلیأکل بالمعروف، جو اس ماحول کے مطابق بنتا ہے۔ وہ معروف کا معنی یہ ہے اپنی مرضی سے نہیں، میرا یہ حق بنتا ہے۔ حق طے کرنا حق والے کی اپنی مرضی پر نہیں ہے، اس ماحول اور عرف پر۔ جو اس ماحول میں اس کا حق بنتا ہے، سمجھا جاتا ہے، وہ حق وصول کر سکتا ہے۔ اس پر ایک بڑی تاریخی مثال عرض کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام جانشین منتخب کر لیا۔ ان کا اپنا کام کاج تھا، ایک سنہ جگہ میں ان کی 2 کھڑیاں تھیں، کپڑا بنتے تھے اور بازار میں پھیری لگا کے بیچتے تھے۔ کھڑیوں پہ کپڑا بنا جاتا تھا، جو بھی اس زمانے میں ضرورت تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود کندھے پر کڑچی اٹھا کے بازار میں پھیری لگا کے بیچا کرا۔ ان کا یعنی کہنے مشغلہ تھا یا ان کا کاروبار تھا، ان کی جاب تھی۔ جب خلیفہ منتخب ہو گئے، بیعت ہو گئی، رات گزری، صبح کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کڑچی اٹھائی، اپنے کام پہ چلے، جاب پہ جا رہے تھا، کڑچی اٹھائی ہے اور بازار جا رہے بیچنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ابو جی کدھر جا رہے ہیں؟ میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ سر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کام پہ جائیں گے، پیچھے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو آپ کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ تو میں نہیں جاؤں گا تو بچوں کو روٹی
میری ذمہ ہے کہ مکالمہ ہو رہا ہے حضرت صدیق اکبر کا، حضرت عمر کا۔ حضرت عمر فرمانے خلاف آپ نہیں جائیں گے کام، تو بھائی میرا کام ہے، یہ میرا روزگار ہے، میرا میری جاب ہے، یہ میں جاب پہ نہیں جاؤں، کام پہ نہیں جاؤں گا تو بچوں کو روٹی کھلانی ہے، میں شام کو روٹی کہاں سے دوں گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں کرتا ہوں بات۔ مرشی کروائی، آپ مسجد میں بیٹھے، اب آپ نے مرکز میں بیٹھنا ہے، کسی وقت کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، کوئی مقدمہ آ گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی سفیر آ گیا، کوئی نمائندہ آ گیا، تو اب بغیر گھومتے پھریں گے، آپ بیٹھے آرام سے۔ ان کو مسجد میں بٹھایا، اچھا شورا والے اکٹھے کر لیے جانے، جو حضور کے زمانے میں شورا میں ہوتے تھے مشورے والے بڑے بزرگ، سارے اکٹھے کر۔ یہ خلافت راشدہ کی پہلی شورا کی پہلی میٹنگ ہے، وہ پہلا ایجنڈا۔ حضرت سارے بزرگ اکٹھے، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، عبدالرحمن بن عوف ہیں، اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انصار بھی مہاجرین بھی۔ حضرت عمر نے کہا جناب یہ تو میں نے روک لیا ہے، اپنے کام پہ نہیں جائیں گے، لیکن ان کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ بیچارے محنت مزدوری کر کے روٹی کماتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ مشورہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ امت کا کام کریں گے، قوم کا کام کریں گے، اپنا کام نہیں کر سکیں گے، تو ان کا خرچہ بیت المال، یہ پہلی بار یہ طے ہوا، ان کا خرچہ بیت المال پہ ہوگا، ان کا اور ان کے زیر کفالت افراد کا، جو بھی اس وقت ان کے زیر کفالت افراد ہے، تو ان کا کنبہ ہے جس کا خرچہ یہ دیا کرتے ہیں، ان کا خرچہ کون دے گا؟ بیت المال۔ یہ پہلا فیصلہ یہ ہوا۔ اگلی بار ان کا گریڈ کون سا ہوگا؟ 22واں ہوگا، 21واں ہوگا، کون سا گریڈ ہوگا؟ اسٹیٹس کیا ہوگا؟ خرچے کا معیار کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، دیکھو مدینہ منورہ کا ایک عام شہری درمیانے درجے کا جتنے خرچے سے گھر چلاتا ہے وہ ان کا حق ہے، لا وقص فیہا ولا شطط، اس کو المعروف کہتے ہیں، معروف عرف کے مطابق۔ مدینہ منورہ کا درمیانے درجے کا شہر، نہ کمزور نہ مالدار، درمیانے درجے کا شہری، ان کے گھر کے افراد گن لو، ان کے زیر کفالت ان کی ذمہ داری گن لو، مدینہ منورہ کا ایک درمیانے درجے کا شہری جتنے خرچے پر گھر چلاتا ہے، یہ ان کا معیار ہے طے کر۔ یہ دو اصول طے ہوئے، ایک یہ یہاں سے فقہا نے یہ اصول اخذ کیا کہ جو آدمی اجتماعی کاموں کے لیے وقف ہو جائے اور اپنا کام نہ کر سکے، اس کا خرچہ اجتماعی مال پہ ہوگا، بیت المال پہ ہوگا۔ اور دوسرا اصول کہ ماحول کے مطابق، نہ اس کی خواہش کے مطابق، ماحول کے مطابق۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا 6 درہم یومیہ، 6 درہم یومیہ وظیفہ مقرر ہوا۔ کہ آج کل ابھی میں نے تازہ حساب نہیں لگایا، میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 2000 کا یومیہ ہوگا، یہ درہم 3.5 ماسو چاندی ہے، تو میرا اندازہ یہ، بس ابھی کافی دنوں سے میں نے حساب نہیں لگایا، 2000 یہ ان کا خرچہ ہو۔ یہ اصول طے ہوا۔ قرآن پاک نے یہی کہا، من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ حضرت عثمان غنی تھے، نہیں لیتے تھے، کچھ بھی نہیں دیتے تھے، خود خرچ کرتے تھے، مسجد اپنے خرچے سے بنوائی ساری، غنی تھے۔ من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، حضرت صدیق اکبر بھی لیتے تھے، حضرت عمر بھی لیتے تھے، حضرت علی بھی لیتے تھے، اور حق تھا ان کا۔ اچھا یہ ایک اصول بیان کیا، یہ اس کا اصول پھر سمجھ لیں کہ جو آدمی قوم کے امت کے اجتماعی کاموں کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے اور اپنا کام کاج اس نہیں کر سکتا، تو اس کا جتنا خرچہ اس ماحول کے مطابق اس کا اور اس کی فیملی کا ہے،
وہ اس معیار کے مطابق بیت المال۔ یہاں سے یہ اصول قائم ہوا۔ اگلی بات، فیضا دفعت میرے ممالم فاشد والے، یہ یتیموں کی بات چل رہی ہے۔ پہلی بات کیا کہی تھی؟ یتیموں کو ان کے مال حوالے نہیں کرو جب تک نکاح کی عمر کو نہ پہنچے، ضائع کر دیں گے۔ اور نکاح کی عمر کو پہنچے، جوان ہو جائیں، صرف جوان ہونا کافی نہیں، انان سمن رشدا، اور دیکھو چیک کرو یہ سنبھال لے گا، اگر سنبھال لے گا تو حوالے کرو، ورنہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس میں یہ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، بیوقوف لوگوں کے حوالے مال ان کے حوالے نہیں کرو، لیکن کیا کرو؟ وارزقوہم فیہا واکسوہم، خرچہ دیتے رہو، وارزقوہم فیہا واکسوہم، ان کا خرچہ ورچہ دیتے رہو جب تک وہ سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے۔ وقولوا لہم قولا معروفا، مانگے تو اچھی طریقے سے سمجھا دو، بیٹا تمہارا ہی ہے، جب ذمہ داری سنبھالو دے دیں تو وقولوا لہم قولا معروفا، اچھے طریقے سے سمجھاتے رہو، لیکن مال اس وقت ان کے حوالے نہیں کرو جب تک وہ مال کو سنبھالنے کے قابل نہیں۔ یہ اللہ پاک نے یتیموں کے بارے میں ہدایات، یہ تو ہے یتیموں کے حوالے سے، لیکن لفظ سفہاء ہے، لا تؤتوا السفہاء اموالکم، جو لوگ مال کے خرچ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، نفع نقصان نہیں سمجھتے، ان کے حوالے۔ سفہاء میں کون کون ہے؟ صرف یتیم نہیں، اپنے بچے بھی۔ مفسرین نے پوری تفسیر کی، اپنے بچے جوان ہو گیا، ویسے کرتے بھی نہیں ہم، اپنا بیٹا ہے سنبھالنے کے قابل نہیں حوالے کرتے ہیں، اس کو سنبھالنے کے قابل بناتے ہیں، لیکن یتیم یتیم ہے نا۔ اپنی اولاد کو بھی ہم پہلے اس قابل بناتے ہیں۔ میں کہا کہ دو مثالیں چھوٹی چھوٹی دیا کرتا ہوں۔ گھر میں ماں اپنی بیٹی کو ہانڈی روٹی حوالے نہیں کرتی جب تک یہ تسلی نہ ہو کہ سنبھال لے گی۔ حوالے کرتی ہے؟ پہلے سکھاتی ہے، پھر چیک کرتی ہے، پھر دیکھتی ہے، تجربہ کرتی ہے، ہانڈی روٹی گھر میں۔ ماں اپنی بیٹی کو گھر کا کچن کا نظام حوالے نہیں کرے گی جب تک اس کی تسلی نہیں ہو جائے گی کہ چلا لے گی، نہ بیٹی کو نہ بہو کو۔ پہلے چیک کر، میں پہلے چیک کروں۔ باپ اپنے بیٹے کو اپنی دکان کے کاؤنٹر پر نہیں بٹھائے گا جب تک تسلی نہیں ہوگی کہ کاؤنٹر ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، یہ تو ہمارا معمول ہے، دکان ہے، باپ بیٹھتا ہے، بیٹے کو بٹھانا ہے، لیکن بیٹے کو ویسے لا کے بٹھا دے گا، بیٹھو بیٹا یہ غلط تمہارے والے ہے۔ کون کرتا ہے؟ سکھاتے ہیں پہلے، پورے داؤ پیچ سکھاتے ہیں، پورے داؤ پیچ سکھاتے ہیں، یوں ڈیل کرنا ہے، یوں بال سنبھالنا ہے، یوں کھینچنا ہے، یوں بچانا ہے، سارے داؤ پیچ سنبھال کر جب تک بیٹا کاؤنٹر کو میرے معیار پر سنبھالنے کے قابل نہیں ہوگا کبھی چابی حوالے نہیں۔ لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ جب یہ دیکھو نا آنستم منہم رشدا، ان کے حوالے کرو۔ یہ یتیم بھی اس میں شامل ہیں، اپنی اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، فقہا نے بڑی لمبی بات کی ہے۔ اگر قوم کا کوئی طبقہ بے وقوفی کی حد تک پہنچا ہوا ہے کہ مال ضائع کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، قوم کو نقصان ہو رہا ہے، تو حاکم وقت کو اس میں مداخلت کا حق ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ عیاشی کر رہے ہیں، عیاشی میں پیسے ضائع کر رہے ہیں، دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بھی اصول یاد رکھیں، جس شخص کی اپنی آزادی سے دوسرے کا حق متاثر ہوتا ہو، یہ آزادی سلب کر لی جائے گی۔
میری آزادی ٹھیک ہے، میری آزادی ہے اس وقت تک جب تک کسی دوسرے کا حق متاثر نہیں ہو۔ وہ ایک محاورہ کہتے ہیں باوضو پھیلانے کی اجازت ہے لیکن دوسرے کی ناک پہ پڑتا ہے پھر نہیں۔ مجھے بازو پھیلانے کی اجازت ہے لیکن اگر یہ بازو کسی کی ناک پہ پڑتا ہے، کسی کے منہ پہ پڑتا ہے، پھر نہیں۔ آزادی کا مطلب یہ میں جو چاہوں کروں۔ کسی بات میں، کسی معاملے میں بھی آزادی کا، لبرٹی کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو چاہوں کروں۔ میری آزادی کی حد ہے، میری آزادی کی جس حد سے دوسرے کا حق متاثر ہوتا ہے میری آزادی ختم۔ مجھے کوئی کام ایسا کرنے کا حق نہیں ہے، شرعاً بھی اور اخلاقاً بھی، جس سے دوسرے کو نقصان ہو۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی بڑا بالکل چھوٹی سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گھر میں کھانے پینے کے لیے بچوں کے لیے لاتے ہو، پھل وغیرہ لاتے ہو، حرام نہیں لاتا، بچے پھل کھائیں گے۔ میں اپنے بچوں کو پھل کھلا کے چھلکے دروازے سے باہر مت پھینکو۔ حدیث ہے، اپنے بچوں کو پھل وغیرہ کھلا کے چھلکے دروازے سے باہر مت پھینکو، پڑوس والے بچے دیکھیں گے، گھر جا کے تنگ کریں گے، پھل مانگیں گے، وہ دینے کی پوزیشن نہیں ہوگے، اور وہ پھر کیا کریں گے، یا ڈانٹیں گے یا حرام کمائیں گے، سبب تم بن۔ مطلب چھوٹی سی بات، پھل کھایا بچوں نے اور چھلکا دروازے سے باہر پھینک دیا۔ پھینک دیتے ہم تو یہی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے حقوق کی یہ حد بیان کی ہے کہ تم نے چھلکے دروازے سے باہر پھینکے ہیں، ساتھ والے پڑوسیوں کو بچوں نے دیکھے ہیں، وہ گھر جا کے مانگے تو میرا باپ لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا، وہ جا کے گھر والوں کو تنگ کریں گے، وہ یا ڈانٹ دیں گے یا حرام کمائی کی صورت کریں گے، اور سبق تم بنو گے۔ اس سے میں نے گزارش یہ کی ہے، آزادی، آج آزادی کا آزادی ہے جی، آزادی ہے جی، یہ آزادی کی بات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، قرآن پاک میں ہے یہ مال کے بارے میں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا نا اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اور اگلی بات کی اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ماپ تول میں کمی نہیں کرو بھائی، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، 2 نمبر مال نہیں بیچو۔ شعیب علیہ السلام کا نبوت کا مشن یہ تھا، 2 باتیں، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو صحیح رکھو، ڈنڈی نہیں مارو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، مال کا معیار کم نہیں کرو، مال 2 نمبر مال نہیں بیچو۔ تو لوگوں نے کہا یا شعیب، لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا اس بات پر کہ ماپ تول میں کمی نہیں کرو اور مال کا معیار ٹھیک رکھو، 2 نمبر مال نہیں بیچو۔ یہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں قوم کو، اور قرآن روایت کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ایک بات بابا جی آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کیا کہتے ہیں؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ حضرت کیا آپ کی نمازیں یہ آپ کو کہتی ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کی بات کریں اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کر سکیں، یہ آپ کی نمازیں آپ کو سکھاتی ہیں؟ قوم نے تانا دیا شعیب علیہ السلام کو، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، میرا مال ہے، میری مرضی ہے، جیسے مرضی خرچ کروں، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اور تانا کہہ دیا الصلاۃ تأمرک، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں آپ کو سکھاتی ہیں، آپ روز سواری کیونکہ یہ نہیں کرو، یہ اور ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کر سکتے، یہ نمازیں سکھاتی ہیں آپ کو؟ یہ بہت بڑی پرانی بات ہے، میری کمائی ہے، میری مرضی ہے، نہیں۔
میری کمائی میری مرضی نہیں ہے، اس کے لیے ایس او پیز ہیں، یہاں بھی حلال حرام کے ضابطے ہیں، اصول ہے۔ ایسے آزادی وہاں تک جہاں تک کسی دوسرے کا حق متاثر نہ ہوتا ہو۔ میری جس آزادی سے کسی دوسرے کا حق متاثر ہوتا ہے، کسی دوسرے کو نقصان ہوتا ہے، وہ آزادی میری نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے کا مجھے حق ہے اپنا مال، لیکن جہاں قوم کا نقصان ہوتا ہو، جہاں لوگوں کے اخلاق بگڑتے ہوں، نہیں۔ حضور نے تو چھلکے بعد پھینکنے سے منع کر دیا کہ پڑوسی والے جا کے اپنے گھر والوں کو تنگ کریں گے، وہ لے کے دے کے میرے پوزیشن بنی ہوگی۔ اجتماعیت، معاشرت اس کا نام ہے۔ اور جہاں ضرورت ہو، میں نے گزارش یہ کی ہے کہ اس قرآن پاک میں سفہاء، بیوقوفوں کو مال حوالے نہیں کرو یار، کنٹرول کرو۔ اس کنٹرول میں ایک مستقل گفتگو میں تفصیل عرض کروں گا کہ کیا معاشرے کے وہ طبقے جو اپنی عیاشی میں مال ضائع کرتے ہیں اور قوم کا نقصان کرتے ہیں، ان پر گرفت کا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ امیر المومنین کو اللہ کرے ہمیں امیر المومنین مل جائے کوئی، حق ہے۔ اس پر دو مثالیں عرض کروں گا، ایک تو یہ عیاشی پہ، ایک ہے ضرورت پڑ گئی ہے، ایمرجنسی آ گئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، امیر ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، اکابر میں سے ہیں، راستہ بھول گئے، گھومتے گھماتے سمندر کے کنارے زادِ راہ ختم ہو گئے، جو ساتھ اپنا غلہ والا ختم ہو گیا، راستہ مل نہیں رہا۔ ویسے آج کل ہم راستہ بھولے ہوئے ہیں، ہم بھی راستہ بھولے ہوئے ہیں نا، بحیثیت قوم کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی پیچھے مڑتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، سمندر کے کنارے، اب وہ راستہ نہیں ملا، زاد راہ ختم ہو گئے، اب وہاں کیا کھائیں گے، کیا آگے پتہ نہیں، 2 دن ہے، 4 دن ہے، 6 دن ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بحیثیت امیر ایک فیصلہ کیا، جس جس کے پاس جو کچھ ہے جمع کرو گا، جو کچھ جس کے پاس ہے جمع کرو، ستو وتو کھجوریں گندم جو بھی جس کو کھانے میں سب اکٹھے کر، سب کنٹرول کر، راشن بندی کر، 2 کھجوریں، ایک کھجور میں کنٹرول کر لیا۔ یہ حضرت ابو عبیدہ نے کیا، واپس آ کے حضور نے کہا بہت اچھا کیا، بہت اچھا۔ یہ ضرورت کے مقام پر الگ، اور جہاں عیاشی ہو وہاں مال کو کنٹرول کرنا مستقل اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، کنٹرول کرے۔ کچھ لوگوں کو عیاشی کو قوم کی تباہی کا ذریعہ نہ بننے دے۔ آج امتحان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج جب تک یہاں ہم اللہ اور رسول کے احکام کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جب تک خلافت راشدہ کو اپنا ٹارگٹ اور آئیڈیل نہیں بنائیں گے، ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے، 75 سال سے بھٹک رہے ہیں، بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں واپسی کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ کسی شخص کے احترام میں جب وائے کھڑے ہونا شرم کیسا ہے؟ ایک ہے اس کا اپنا خواہش کرنا کہ میں آؤں تو کھڑی سے حضور نے منع فرمایا ہے، ایک ہے ویسے کسی کے احترام میں یہ کھڑا ہو گیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کھڑا ہونا کا طلب ٹھیک نہیں ہے، میں جاؤں تو میں کھڑے ہوں لوگ، اس کو حضور نے منع فرمایا۔ ایک ویسے ایسا بڑا ہے کھڑا ہونا، حضور نے فرمایا استقبال کر سکتے ہیں۔ قبر میں سوال جواب ہوں گے، بالکل سوال جواب بھی ہوں گے،
من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، سارے سوال جواب ہوں گے۔ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ملک کے بڑے علماء میں سے ہیں، کل ایک حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں اس کے بم دھماکے میں۔ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں حافظ امجد محمود معاویہ صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد ایک نکاح ہے، حضرات دعا میں شریک ہوں تو برکت ہوگی۔